میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو منع نہیں ہے دنیاوی علم حاصل کرنا، دنیاوی ترقی حاصل کرنا کوئی منع نہیں. مسلمانوں نے بڑا عروج کمایا ہے. آج آپ سے پوچھا جائے کہ گھڑی کس کی ایجاد ہے، آپ فوراً انگریز کا نام لیں گے فلاں کی. جب ہارون رشید بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے تو اس کی رومیوں کے خلاف جنگ لگی ہوئی تھی، جرمنوں کو اس نے شکست دی. پھر فرانس کے خلاف جب جنگ لڑنے لگا تو فرانس والے سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے، ہم جنگ نہیں جیت سکیں گے. تو فرانس والوں نے صلح کی. جب صلح ہو گئی تو امن و امان قائم ہو گیا، تو آپس میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے، تجارت ہونے لگی مسلمانوں کی. تو مسلمانوں کی تجارت کو بہت زیادہ ترقی ملی. تو اس خوشی میں ہارون رشید بادشاہ نے، جو فرانس کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا شارلمان، اس شارلمان کو ہارون رشید بادشاہ نے ایک گفٹ بھیجا. گفٹ کیا تھا؟ 4 میٹر اونچا اور 1.5 میٹر 2 میٹر چوڑا ایک گھڑیال تھا. یہ مسلمانوں کی ایجاد بتا رہا ہوں. بغداد میں باقاعدہ کارخانہ قائم تھا جس میں یہ چیزیں بنتی تھی. پیتل کا اتنا بڑا اس نے گھڑیال اس بادشاہ کو گفٹ بھیجا. اچھا، اس گھڑیال میں کیا تھا؟ اس کے سمجھو کہ 3 پارٹ تھے، 3 فلور تھے. جو سب سے ٹاپ پر فلور تھا اس میں پانی ہوتا تھا، جو اس سے نیچے ہوتا تھا اس میں پیتل کی گیندیں ہوتی تھی، گیند بال، اور اس سے نیچے ایک اور تھا. اب کیا ہوتا، پانی گرتا، جب 1 گھنٹہ ہو جاتا، 1 گھنٹے میں جتنا پانی گرنا ہوتا تھا اس میں، اس کے بعد گراری چلتی تھی اس وزن کے ساتھ، تو اندر سے 1 گھنٹہ ہوتا تو 1 بال گرتی تھی، پیتل کی 1 بال گرتی تھی. اندر سے ٹڑنگ کی آواز آتی تھی، بڑی خوبصورت آواز ہوتی تھی، بڑی اچھی ہوتی تھی. پتہ چل جاتا تھا یہ ٹائم ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. پھر جب دوسرا گھنٹہ ہوتا تو 2 بالیں گرتی تھی، تو 2 دفعہ ٹن ٹن کی آواز آتی. پھر جب 3 گھنٹے ہو جاتے تو 3 بالیں پیتل کی گرتی تھی. جب 12 بج جاتے تو 12 بالیں گرتی تھی. جب 12 بالیں گر جاتی پھر اس سے نیچے والا جو فلور ہوتا تھا وہ کام کرنے لگ جاتا. وہ کیا کرتا تھا، وہاں سے 12 فوجی نکلتے تھے تانبے کے. وہ 12 فوجی ان بالوں کو اٹھا کر دوبارہ وہ پہلے والے اوپر والے ٹاپ والے فلور پر جا کر ڈال دیتے تھے. وہ پریڈ کرتے ہوئے نکلتے تھے فوجی، ان بالوں کو دھکا دیتے ہوئے وہ اوپر لے جاتے واپس. پھر اگلے 12 گھنٹے شروع ہو جاتے. تو یہ اس نے اتنا بڑا ٹاور اس نے وال کلاک اس نے بنا کر سمجھو کہ اس کو دیا، شارلمان کو، فرانس کے بادشاہ کو گفٹ دیا. جب اس کے پاس گفٹ پہنچا تو اس نے اس مشینری کو چلتے ہوئے دیکھا اور ٹڑانگ کی آواز سنی. پھر 12 گھنٹے کے بعد فوجی نکل کر آ رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں بالوں کو. وہ ڈر گیا. اس نے کہا ہو نہ ہو اس میں کوئی جادو یا کوئی جن ہے. اس نے اٹھا کر اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے رکھ دیا. پھر اپنے سرکاری نجومیوں کو، کاہنوں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا. بولا کہ میرے پاس ایک مسلمانوں کے بادشاہ نے ایک چیز بھیجی ہے، یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، خود اس میں سے آواز آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی دکھاؤ. کمرہ کھولا گیا، انہوں نے جا کر دیکھا واقعی یہ تو چل رہا ہے، تالاب چل رہا ہے، بالیں بھی گر رہی ہیں. پھر 12 گھنٹے بعد فوجی آ رہے ہیں، وہ بالوں کو اٹھا کر اوپر لے جا رہے ہیں. انہوں نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، اس کے اندر تو ایک بہت بڑا جن قید ہے، وہ جن اس کو حرکت دے رہا ہے، یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ تیری حکومت کا بھی تختہ الٹ سکتا ہے. بادشاہ کو ڈر لگا. بادشاہ نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہنے لگے جی رات ہونے دو، دن میں ہم عمل نہیں کریں گے، رات ہوگی پھر ہم عمل کریں گے. کہا ٹھیک ہے. ان جادوگروں کے حوالے کر دیا گھڑیال کو. انہوں نے رات کے اندھیرے میں پھر مشل وغیرہ جلا کر انہوں نے اس گھڑیال کو جب کھولا، بولا سارا تانبا نکلا اندر سے تو کوئی چن نہیں نکلا. جب نہیں نکلا تو اب وہ اس کو فٹ نہیں کر سکتے تھے دوبارہ. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی جن تو بھاگ گیا ہے. بادشاہ نے کہا پھر فٹ کر دو دوبارہ. کہنے لگے جی فٹ تو ہمیں کرنا نہیں آتا، پتہ نہیں ہم نے کھولا کیسے.
تاریخ میں لکھا ہے کہ شارلمان بادشاہ نے شرم کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے ہارون رشید بادشاہ کو نہیں بتایا کہ میرا گھڑیال خراب ہو گیا، مستری بھیجو تاکہ آ کر بنا دیں. کیوں؟ اگر ہارون رشید کو پتہ چلتا پھر وہ وجہ پوچھتا کیسے خراب ہوا ہے، پھر اس کو قصہ بتایا جاتا، وہ پھر اس بادشاہ کا مذاق اڑاتا. میں مسلمانوں کی ترقی بتا رہا ہوں اتنی تھی، اور انگریز کی حالت یہ تھی جن کو یہ نہیں پتہ تھا گھڑیال چلتا کیسے. مسلمان اتنی ترقی میں تھے.